آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں، جبرائیل وقت ہوا، اللہ کا حکم ہوا، قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے، لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے، اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی، جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مصلی پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے، یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دیں، پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے، آیتیں لے کر کے آئے۔ اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمن نے کہا ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا۔ سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے، ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ کرونا وائرس پھیلا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 طاقتیں ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا، ہر برائی کو میں دور کروں گا۔ وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ایک نبی کریم کی ذات ہے، دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے، تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں، ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے۔ تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑے گا، زنجیر مارنا پڑے گا، تلوار سے کوٹنا پڑے گا، ماتھا پیٹنا پڑے گا، ہم ایسی محبت نہیں۔ ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے، ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو، کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم ہم سے محبت پوچھو گے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے، ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں، شہید کربلا سے چاہیے، حسین سے چاہیے، علی کے گھرانے سے چاہیے۔ چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے، حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں۔ قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو، رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو۔ سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں
जाओ इतना शिजरा पढ़ करके देखो, तुम्हारा सिलसिला हैदर कर्रार से होकर के ही हुजूर तक पहुंचता है न। और जितने सलासिल हैं, सिलसिला अशरफिया में बैत होने वालों, सिलसिला बरकातिया में बैत होने वालों, सिलसिला निजामिया में बैत होने वालों, हम सुन्नियों का कोई सिलसिला मदीने तक उस वक्त नहीं पहुंचता जब तक बाबुल इल्म अली से होकर नहीं पहुंचता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया भी है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका। सब सुन्नियों को मालूम है, बताने की जरूरत भी नहीं। अली उसका। भला दरवाजा छोड़कर कोई रसूल के शहर में दाखिल कैसे होगा? दाखिल कैसे होगा? दरवाजा छोड़ के कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, दरवाजे से जाएगा। हम अली को दरवाज़े शहर रसूल कहते हैं। ए लोगों, तुम ताना क्या दोगे हमको? अली अकरम अल्लाह वजहुल करीम की हम उस फजीलत के कायल हैं जिसमें आप कहते हैं कि जो भी हुजूर के पास आएगा उसे 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा। हज़रत अली ने दावा किया था नबी की जिंदगी में ही, जो नबी के पास 1 बार आए वो मेरे पास 2 बार आएगा। नबी के पास 1 बार आए, मेरे पास 2 बार आए। कुछ लोग जाकर शिकायत किए, अली तो ऐसा कह रहे हैं, इससे लग रहा है नबी से बढ़कर के फजीलत हो गई। हुजूर ने बुलाया, अली तुमने ऐसा कहा या रसूल अल्लाह, बेअदबी के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, आपके फरमान ही के मुताबिक। आपने फरमाया मैं मदीना हूँ इल्म का, मैं शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। जब भी आपके पास कोई आएगा दरवाजे से 1 बार आएगा और फिर वापस दरवाजे से जाएगा, आएगा दरवाजे से, जाएगा दरवाजे से। इसीलिए हम कहते हैं ईमान अली से होके जाएगा और निकलना हो तो अली से भी निकल जाएगा। जिसको निकलना है वो अली को छोड़े तो निकल जाएगा, दरवाजे से बाहर चला जाएगा। हम उस फजीलत के कायल हैं। हैदर कर्रार की मोहब्बत हमारे लिए ईमान का दर्जा रखती है, ईमान का दर्जा रखती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसे शहादत की मौत है। सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं कि अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात को मैं पूरा बयान नहीं कर सका। ये वो नौजवान है जो 9 साल की उम्र में इस्लाम का अलम उठाने की तैयारी में है। 9 साल के बच्चे आज हमारे कहाँ हैं? पूछो। आज मैं दावत देता हूँ, कितने नौजवान खड़े होंगे नामूस रिसालत के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वो होंगे जो बगल झांकेंगे। मेरे मजमे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़माने की बात कर रहा हूँ। मेरा मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चुन करके भेजा है, इसलिए कि जिसके पेट में दर्द होता है वो कभी मेरे मजमे में आता भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का कोई सरोकार भी नहीं, मैं कभी उन लोगों से उलझता भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ़ है, मैं उनसे उलझता नहीं, इसलिए कि हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं, हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं। और अगर आज ही मुझे कोई हमारा बच्चा कह रहा था फलां ऐसे आपको गाली दे रहा है, फलां ऐसे, हज़ारों मोहब्बत करने वाले एक नज़र का टीका तो होना ही चाहिए। कोई तकलीफ की बात नहीं, पूरे सारे मोहब्बत करें। ऐसा तो अल्लाह ने अपने नबी के साथ नहीं किया, अपने नबी के साथ नहीं किया। एक बार हज़रत यहया नबी हैं, दुआ किया उन्होंने, ऐ अल्लाह सब नबियों को तूने कुछ न कुछ अता किया, मेरे लिए अता कर कि कोई भी मुझे बुरा कहने वाला ना हो। हज़रत यहया ने ये दुआ की। जानते हैं जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ यहया, जो चीज़ मैंने खुद अपने लिए नहीं रखी, जो चीज़ खुद मैंने अपने लिए नहीं रखी वो तुझे कैसे तू। अल्लाह ताला को भी गालियां देने वाले मौजूद हैं कि नहीं? अल्लाह के शान में बुरे कलमात कहने वाले आज बहुत सारे हैं। तो ये बात समझ करके चलो, आज बहुत सारों को कोसने वाले हैं। यहाँ पर हज़रत अली की बात आई है, अभी आखिरी दिन है, मैं बड़ी माजरत के साथ मुल्ला बाड़े वाले आप संभाल लो, इसलिए कि करबला होने वाला है 2 दिन के बाद, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला इनकी ज़ात को लेकर और हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों के अकीदों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हज़रत अली और हज़रत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी ख़ताएँ थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल हैं। हज़रत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो हाथ ईमान हाथ से जाएगा,
کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے. ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی شان میں بھی جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے. مجھے حیرت ہوتی ہے, گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے, معاویہ باغی تھے, علی حق پر تھے, ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں, ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا, وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور اللہ رب العزت ہے. ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں. یہ ظالم یزیدی ہیں, آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ, اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا, وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں. کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں, یہ شیعہ ہیں, وہ خارجی. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا. اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں. ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی, جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے گا, مجھ سے پوچھا جائے. ان کا معاملہ ہے, اللہ ان سے پوچھے گا. میاں تو ڈر, تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. اس لیے بچو, یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں, جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا, اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے, تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے. ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں, لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں, باغی ثابت کر دیں. بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا, حسین کو قتل کیا, بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا, کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟ ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے. باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں, بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے, نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تو ان بحثوں میں نہ پڑو. مسلمانوں سے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم, جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم, ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں. یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے. معاویہ کی شان میں بکواس, علی کی شان میں بکواس, اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی, جنگ صفین کیوں ہوئی تھی, یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے. آج ان تمام بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا, اے سنی مسلمانوں, ان اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. سیدنا ابو بکر صدیق, یہ مسئلہ میں اب چھیڑوں گا نہیں اپنے اس مجمع میں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا ہوا تھا, کیوں شک میں ڈالتے ہو 1400 سال بعد آنے والوں. حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغیچہ لینے گئی تھی جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے, جو باغ فدق تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا, میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں بڑھتی, کسی بھی نبی کی وراثت نہیں بڑھتی, جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ.
انہوں نے جو حدیث سنی وہ بیان کر دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی. ایک باغیچے کو لے کر کے دونوں کے درمیان بات. شیعہ آپ جب بیان کرتے ہیں سننا مت, میں اجازت نہیں دوں گا ان کی تقاریر سننے کی, کیونکہ بھولے مسلمان کبھی بھی بہک جاتے, لیکن جو میں سنا ہوں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. فاطمہ زہرا صدیق اکبر کے پاس گئی, ان کے چہرے پر تماچے مارے, ان کی چادر کھینچ لی, سارے قریش کی عورتوں نے پتھر مارے, وہ روتی ہوئی گھر میں آئی اور اسی غم میں انتقال کر گئی. ان کو شہیدہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا. یہ جھوٹے قصے گڑھ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اے نادانو, تمہیں کیا معلوم صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے, کتنا ادب کرتے تھے. زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے, اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے. لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا. اب یہاں ایک عقیدہ بھی سنا دوں میں آپ کو. عقیدہ بھی صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغیچہ دے دیتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد حضور کے بیٹے بیٹیوں میں وارثوں میں کون تھا؟ صرف حضرت فاطمہ تھی. تو انہوں نے آیت قرآن کی پڑھی کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے, تو وہ پوچھنے کے لیے گئی تھی. لیکن جب حضرت ابوبکر نے بتا دیا نبی کی وراثت نہیں بڑھتی, عام لوگوں کی وراثت بڑھتی, نبی کی وراثت نہیں بڑھتی, حضرت فاطمہ واپس آ گئی. معاملہ اتنا ہی ہے, ہم سنی اتنا ہی کہتے ہیں, یہ بھوکتے ہیں. صدیق اکبر کی شان میں غلیظ الفاظ کہتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں حضرت ابوبکر نے ایک اس کے ساتھ عقیدہ بھی دیا, میں مر جاؤں, میں اگر مر جاؤں, اگر 1000 روپے چھوڑا ہوں, میرے بچے ہیں تو اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے, بیٹے کو اتنا بیٹیوں کو اتنا. آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے آپ کی اولاد کو بانٹا جائے گا کہ نہیں بانٹا؟ لیکن مجھے بتاؤ, میں زندہ ہوں ابھی اور میری وراثت اگر میرے اولاد میں بانٹنے کے لیے آ جاؤ گے تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت نہیں کہتے. شریعت کہتی ہے وراثت موت کے بعد ہی ہوگی. شریعت کیا کہتی ہے؟ وراثت وفات کے بعد ہی ہوگی. صدیق اکبر نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے, وراثت اس کی بٹے جو فوت ہو چکا. ہم تو رسول اللہ کو قبر میں زندہ تسلیم کرتے ہیں, وہ باحیات ہیں, اپنی برزخی زندگی میں ان کی وراثت نہیں بانٹی جائے گی. اور یہی سے شریعت ہمیں یہ بھی عقیدہ دیتی ہے, ہم کوئی بھی ہو, ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. وہ بیوہ کو اجازت ہے, میں مر جاؤں, آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے, بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. لیکن شریعت کا قانون ہے رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں پوری عمر بھر کبھی کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اصول ہے زندہ شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. رسول پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں, ان ازواج مطہرات کے نکاح کا تعلق قبر اطہر میں بھی باقی ہے. اسی لیے تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے حجرے میں, وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, اسی حجرے میں دفن ہوئے, وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. کون؟ حضرت عائشہ. اور ایک عقیدہ میں دیتا ہوں, حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, کمرے کی چابی ان کے پاس تھی. حضور ان کے کیا تھے؟ سب کو معلوم ہے نا, حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ شوہر تھے. اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ باپ تھے. اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر آئے, قبر میں دفن کیے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ چابی دوسروں کے حوالے کر دی. پھر اندر حجرے میں نہیں جاتی تھی, خود نہیں جاتی تھی کچرا جھاڑنا صفائی کرنے کے لیے. پوچھا گیا کیوں نہیں جاتی آپ؟ اتنے سالوں تک جاتی تھی. کہتی ہیں میرے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میرے باپ ابو بکر صدیق تھے, دونوں میرے لیے محرم تھے, میں ان کے سامنے جا سکتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہیں, ایک غیر محرم کے سامنے جانا ہمارے لیے اجازت نہیں. کوئی ان سے پوچھے عمر تو قبر میں ہے, عائشہ جواب دیں گی قبر میں ہوا تو کیا ہوا, ان کی زندگی بھی زندوں کی طرح ہے. انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے. عائشہ صدیقہ عمر کو جب زندہ سمجھ کر کے حجرے میں نہیں جاتی ہیں تو رسول اللہ کی زندگی کا حال کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات آج تھی, میں کمپلیٹ کر دوں. مولا عثمان مولا حیدر کرار کی دونوں
کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کے وقت ہوئی، اور حیدر کرار کی شہادت رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو چاہتے ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی. ایک کا محراب ہے، دوسرے کا قرآن ہے. کل قیامت کے دن دونوں شہیدوں کے لیے کون کون کھڑے ہوں گے؟ ایک کے لیے قرآن گواہی دے گا، دوسرے کے لیے محراب مسجد کھڑی ہوگی. اللہ اللہ، ان کی یہ شان ہے. حیدر کرار کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی، دیکھا آپ نے؟ روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. اور آپ جب پیدا ہوئے، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے. پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے، آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے. لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آ گیا، بیمار بچہ تو نہیں آیا، پیتا بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں کھولتا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی ماں کی گود سے خود لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا. انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دیا. جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگشت رسول پینے لگ گئے. اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا. اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے. اسی لیے تو علی کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بوچھل ہوں گے. یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے، اور چوسا تو پہلی غذا پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے. اور اسی وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کا، چہرے رسول. اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں. جو کعبے میں پیدا ہوا، پہلی غذا حضور کی انگشت مبارک چوسا، اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا. ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے، اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، خاتمہ ہونا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے دن ہیں، اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں آ چکے ہیں. مسجد میں آ چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے، روزہ بھی ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا. اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی کتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا، اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا. کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا. اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا، اور مسلح پر آپ گر پڑے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی. اے مسلمانوں سوچو، جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی، اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا. اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی، محراب مسجد میں ختم ہوئی. اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا تھا. جب میرے آقا بیدار ہوئے، رونے لگے. علی، زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی، مولا کیسے قضا ہونے دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلٹائیں. میرے آقا نے اشارہ کیا، اے سورج پلٹ جا. کسی اور کے لیے نہیں، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے. وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو، اور انہیں نماز واپس لوٹا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز مکمل کی. سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا. پوچھو اس آج سورج سے آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو، لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں. کبھی
کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ نہیں میرے عزیزوں، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ اے نمرود، تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا، مغرب سے، پچھم سے، ویسٹ سے نکال کر کے دکھا۔ نمرود نہیں کر سکا۔ آج کے زمانے کے نمرود کو بھی میں کہتا ہوں، امریکہ لوٹا کے دکھا، رشیا لوٹا کے دکھا، یورپ لوٹا کے دکھا۔ میزائل بہت بنائے، پیٹروٹ میزائل، پتہ نہیں پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تمہارے پاس ہیں، لوٹا کے دکھاؤ۔ نہیں لوٹا کے دکھاؤ گے، لوٹائیں گی وہ انگلیاں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتی ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ انگشت شہادت سورج کی طرف ہونی تھی کہ سورج آ گیا۔ بعض محدثین نے فرمایا ہے سورج روزانہ جو نکلتا ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، مشرق میں جب نکلتا ہے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، اس کی ترجمانی آپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس دن سورج جو ہے ہڑبڑاتے ہوئے باہر آیا تھا، یعنی ڈر کے باہر آیا تھا، اس لیے کہ آج خلاف معمول پہلی مرتبہ ادھر سے نکالا گیا ہے، ادھر سے نکالا، اور بے ٹائم کی یہ ساری فضیلت میرے آقا کی ہے ضرور۔ انگشت مبارک اٹھی اور سورج پلٹ آیا ضرور، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوٹایا کس کے لیے گیا تھا، کس کے لیے؟ اسی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو قضا ہونا گوارا نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے، محراب مسجد میں ختم ہوئی ہے۔ مسلمانوں ان کی زندگی سے اتنا سیکھ جاؤ کہ حیدر کرار روز ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل سلطان ہند میڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں